بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ایک سردار نے کہا، ابن ولید، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جو بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد کے قدموں میں آن پڑا اور خالد اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنہ اور قدمہ میں ایک جیسا معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہی جانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے تھے، دوسرا یہ کہ عرق سے فوجی چلے گئے تھے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد سے مدد نہیں مانگیں گے کیونکہ خالد ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنہ کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسلح نہیں تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے، اس لیے وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ایک سفید ریش عیسائی نے کہا، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں۔ سالار نے کہا، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ عیسائی بزرگ نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں، آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، نہ برچی ہے اور نہ ہی تلوار۔ سالار نے پوچھا، کہاں ہے وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ کچھ ہیں، کچھ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی۔ سالار نے کہا، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کریں اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ اے مدینہ کے سالار، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں، صرف جزیہ۔ ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور؟
مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی کافر یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھیں، کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھیں ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں، لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھیں۔ خالد کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے کریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ وہ دونوں ابھی چلے نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی تربیت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً عرق اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا، پر یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدوں نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب خالد پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جڑب سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ ہواری کا علاقہ تھا۔ مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے کہ اچانک ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں مسلمانوں کو کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے، بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے
لیے معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد اب زنجیروں والی خوج جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تھا تو خالد مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے، ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں تلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ حواری کے لوگوں کو شکست دے کر خالد نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام ثنیۃ العقاب درہ عقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کتنی دیر وہاں رکے رہے، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشیں خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راہتہ نام کا ایک شہر تھا، اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل برپا تھی۔ ان کے پایا تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الہیم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج راہتہ کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرج راہتہ؟ جبلہ غسانی نے کہا، سوچ میں پڑا اور پھر بڑک کر بولا، مرج راہتہ؟ کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد کے لشکر کے لیے مرج راہتہ کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ اس نے کہا، وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدھوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راہتہ میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد مرج راہتہ کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا جو بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے اور کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا اور کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے، ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے، ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سر پر دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک
دستہ تلواریں اور برچیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الہیم نے خالد کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ خالد اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9000 سے کم ہو گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روز صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور معرکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد میلے پر نہیں آئے تھے، وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جا سکے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رات کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے، اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، پیچھے دیکھو، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا معرکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ خالد بار بار اعلان کر رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، بھائی، باپ اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایا تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان
امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الہیم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرج راہتہ میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔